بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعیم خان آپ لوگوں کے ساتھ کیا ماحول ہے، کیا میلہ لگا ہوا ہے، کیا ڈرامہ چل رہا ہے پاکستان میں۔ بہت ہی بے چینی اور تذبذب، کنفیوژن اور افراتفری کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ کیا ہمارے بڑے ہیں، کیا ان کا کھیل ہے اور کیا ان کی پلاننگ ہے۔ سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سارے عواموں نے تو ووٹ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عوام اس سے اچھا تھا 2 رکعت نفل پڑھ لیتے اللہ کی بارگاہ میں اور سجدے میں گر کر رو لیتے اور دعا مانگتے کہ یا اللہ اس ملک کے لیے اچھے لوگوں کو منتخب کرے، یا جو لوگ ہیں ان کو ہدایت دے کہ یہ نظام اچھا کر سکے، اچھا بنا سکے، ہمارے لیے خوشحالی کا اسباب لا سکے اور ہمارے لیے یہ اچھے اور نیک ثابت ہو۔ یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اور دن بدن ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے جو مسائل ہیں اس میں کمی نہیں آ رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ مطلب آپ صبح اٹھے، آپ دیکھیں آپ کے گیس کا بل 67%، اس سے 1 مہینہ پہلے اٹھے 100%، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے 4-5 مہینے آگے جائیں 100%۔ مطلب یہ پچھلے 7-8 مہینوں میں یہ 100%، 67%۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیسے تباہ کرنا چاہتے ہو آپ؟ مطلب یہ کس کے ہاتھوں میں آپ کھیل رہے ہو؟ آپ لوگوں کا اپنا کوئی سوچ ہے، اپنا کوئی نظام ہے، اپنا کوئی ترتیب ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایسا کوئی نظام نہیں ہے جس میں آپ لوگ مطلب ٹھیک ہے آسانی لائے۔ مطلب خواہ مخواہ آپ لوگ یہی ظلم کرتے رہو گے اور ظلم سے آپ لوگوں کو کبھی بھی برکت نہیں ہوگا، برکت نازل کبھی نہیں ہوگا۔ یہ مطلب قرآن و حدیث سے اور اللہ کے بہت سے احکامات میں یہ بات شامل ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ انسانی ماحول کے ساتھ برا کرو گے اور وہاں پہ خیر کا کام نہیں کرو گے تو آپ وہاں خیر نہیں پا سکو گے، آپ وہاں پہ عذاب اور دکھ اور مشکلات اور طرح طرح کی تکلیفیں ہی اٹھاؤ گے۔ اس کو عذاب کہتے ہیں، اس کو خیر نہیں کہتے ہیں۔ تو جناب والا ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، جتنے بھی اللہ نے ان کو اس ملک کا باغ دوڑ سنبھالنے کی توفیق دی ہے، سب کو یہ درخواست ہے، سب کو یہ مشورہ ہے، سب کو یہ التجا ہے کہ خدا را خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے اس طرح ڈرو کہ اپنے پرانے والے جو جتنے بھی حکمران ہیں، جو بھی قبروں میں ہیں، ان کو یاد کرو۔ جس انداز سے، جس تکبر سے جو جا رہا تھا ان کو یاد کرو کہ وہ آج کس حال میں ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، اس کے قبر پہ کس قسم کے گھاس اگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی دوا پڑھنے آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تو جناب ایسے تھوڑا سا 10 منٹ کے لیے آپ سوچو۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماحول بھی نہیں ملے گا، جس چکا چوند میں، جس لیول میں، جس فریکوینسی میں آپ لوگ خواب غفلت میں، اپنے میٹنگز میں، اپنے پروٹوکولز میں، اپنے عہدوں میں مزے لے رہے ہو، اس میں تو مشکل ہے کہ آپ کو اللہ یاد آ جائے اور آپ کو انسانیت یاد آ جائے، آپ میں انسانیت آ جائے۔ مشکل ہے کیونکہ انگریز کا بنایا ہوا نظام، اور اس نے اس خطے کے لیے جس طرز کی حکمرانی چنی تھی، جس طرز کی اس نے انسانیت چنی تھی، لیڈرشپ چنی تھی، وہ بڑا جابرانہ تھا، بڑا ظالمانہ تھا، اور اس میں انسان کو محکوم کرنے کا اور ڈپریس رکھنے کا کافی ایک عمل دخل تھا۔ تو وہی اگر ہمارے بڑے اپنا رہے ہیں تو بہت برا کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں۔ آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں گے اور جتنے بھی آپ اچھے ملکوں کو دیکھیں گے، وہاں وہ خوشحالی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ وہاں پہ خیر پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے تو سارے انسان اس کے بنائے ہوئے انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ وہ تو جہاں بھی خیر دیکھے گا، جہاں بھی بھلائی کے کام دیکھے گا، اس میں برکت ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ
تھوڑا سا لیسنس ہے، وہ جنت میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن خیر کا کام جہاں بھی انسانیت کا کام ہوگا وہ اللہ وہاں پہ برکت ڈالے گا، اور برکت نظر آ بھی رہی ہے۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں ان کے کاموں کی برکت واضح نظر آ رہا ہے۔ ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ خیر نہیں ہے، وہاں پہ ظلم ہے، وہاں پہ جبر ہے، وہاں پہ بہت زیادہ انسان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو ایسے کاموں میں اللہ بالکل برکت نہیں ڈالے گا، بلکہ اس میں عذاب آئیں گی، اس میں طرح طرح کی ذلتیں آئیں گی۔ اللہ معاف کرے، ایسے نظام کو بندہ دیکھتا ہے تو جہنم کی یاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جانوروں کے ساتھ کس کس قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے، انسانی سسٹم کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ اللہ کا ارشاد ہے کہ زمین پہ آپ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو گے تو میں تمہاری زندگی اور بھی جنت بنا دوں گا، اور جنت بن گئی ہے ان کی زندگیاں جنت بن گئی ہیں۔ آپ وہاں پہ، ہم تو نہیں گئے ہوئے ہیں لیکن یار دوستوں سے سنا ہے کہ جو ہی آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو دنیا بدل جاتی ہے، مطلب آپ جہنم سے سیدھا جنت چلے جاتے ہو، ایسا تاثر ملتا ہے۔ اور آپ وہاں سے اگر پاکستان آ جاتے ہو اور جو ہی ایئرپورٹ پہ گزرتے ہو، ہمارے ایئرپورٹ ہمارے شہروں کے مقابلے میں، ہمارے گھروں اور ہمارے محلے گلی کوچوں میں مقابلے میں ہمیں یورپ جیسے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ایئرپورٹ پہ جو ہی اترتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کس کنڈر میں ہم آ گئے ہیں، اور آتے ہی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کنڈر نما جگہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھیڑیے رہتے ہیں، بھیڑیے اس میں رہتے ہیں کہ ہم کس کو کس طرح کہا جائے، کس کو کس طرح ذلیل کرے، کس کو کس طرح کا وہ خوار کرے، مطلب ایسے نظام سے، ایسے سسٹم سے جہاں پہ انسان محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ انسان کو سکون نہیں ہے، جہاں انسان اپنی زندگی اطمینان سے نہیں گزر سکتا، ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے، ہر وقت بچوں کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت اپنے امان کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی گھر سے نکلوں گا تو خیر سے گھر آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ تو برائے کرم اللہ سے معافی مانگے سب انسان، سارے مسلمان جتنے بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان بڑوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان ظالموں کو ہمارے لیے فرشتے بنائیں، ہمارے لیے جو ہے ان کو توفیق دے کہ ہمارے اس ملک کے لیے اچھے ثابت ہو جائیں، ان کے سافٹ ویئر اوپر سے بدلے جائے۔ یہ تو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ایسے ٹیوننگ کرا دے ڈائریکٹ کہ یہ بس ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ تو خود ٹھیک نہیں ہوتے، بس آپ ہی ٹھیک کر دیں۔ تو ابھی اللہ سے ہم دعا کریں گے، اللہ سے ہی مانگیں گے، اور اللہ سے ہی ہم اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے سارے مشکلات، دکھ درد پریشانیاں ختم فرما دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔